کچھ آداب ہیں اسلام کے اندر، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بتلایا ہے۔ تو اس میں عید یہ مسلمانوں کے لیے خوشی کا دن ہے، تو اس دن کو گزارنے کا بھی طریقہ ہمارے نبی نے ہمیں بتایا، اس دن کو کیسے گزارنا۔ خاص کر یہ عید میٹھی عید کہتے ہیں، عید الفطر کی، تو اس میں حمد و ثنا اور شکر باری تعالیٰ سب سے زیادہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو 29 دن جو روزہ رکھنے کی توفیق دی، قیام اللیل کی توفیق عطا فرمائی، سب جو نیکی کے کام ہوئے ہیں یوں ہی نہیں ہوئے ہیں، توفیق سے ہوئے ہیں۔ اللہ توفیق دیتا ہے تو ہی ہم کر سکتے ہیں۔ اور نہ کتنے بھائی ہیں، رمضان کا مہینہ آتا ہے چلا جاتا ہے لیکن خاطر کا فائدہ ان سے نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، زیادہ سے زیادہ اللہ کی تکبیر تحلیل بیان کرو، شکریہ ادا کرتے رہو، یہ توفیق ملنے کی وجہ سے۔ تو زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے رہنا چاہیے، تکبیر زیادہ سے زیادہ کہنا چاہیے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ پڑھتے رہیں ہم۔ پھر اس کے بعد صدقہ فطر ادا کریں۔ یہ فطرہ جو ہے ہر چھوٹے بڑے، امیر غریب، عاقل، اسی طرح سے غیر عاقل، غلام مالک، سب کی طرف سے جو ہے فطرہ ہے۔ یہاں تک کہ اگر بچہ کوئی عورت اس کا بچہ ہو جائے عید کی نماز سے پہلے تو اس کا بھی فطرہ نکالنا ہے۔ تو یہ فطرہ نکال کر کیا ہے، فطرہ اس کی حکمت یہ بتائی گئی حدیث کے اندر کہ فطرہ بےہودہ اور لغو باتیں جو روزے کے اندر ہوئی ہے اس سے فطرہ جو ہے پاک کر دیتا ہے روزے کو، روزہ پاک ہو جاتا ہے ہمارا بیکار کی چیزوں سے۔ اور دوسرا فائدہ اس سے مسکینوں کا کھانا ہوتا ہے، مسکین بھی ہمارے خوشیوں میں، عید کی خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں۔ تو فطرے کے نکالنے کا وقت کیا ہے، اس کے 3 اوقات ہیں، ایک واجبی وقت ہے، ایک جائز وقت ہے، ایک مستحب وقت ہے۔ واجبی وقت کیا ہے، شوال کا چاند نظر آ گیا، عید کی نماز کو جانے سے پہلے جو ہے صدقہ دے کر کے آئے، یہ واجبی وقت ہے، وہاں تو ادا کرنا ضروری ہے اس وقت۔ آپ عید کی نماز کے بعد ادا کریں گے تو یہ عام صدقہ ہے، یہ فطرہ نہیں ہے۔ اور ایک جائز وقت جو ہے یہ عید سے 3 دن پہلے، 2 دن پہلے آپ نکال سکتے ہیں، جائز وقت ہے یہ۔ اور مستحب وقت 1 دن پہلے، عید سے 1 دن پہلے آپ صدقہ فطر نکالیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، کہتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، لغو اور بیہودہ باتوں سے روزے کی پاکیزگی ہوتی ہے، مسکینوں کا کھانا ہے اس کے اندر۔ تو یہ صدقہ فطر غلے میں دینا چاہیے، پیسوں میں نہیں دینا چاہیے، بلکہ غلے کے اندر دینا چاہیے۔ جو ہم کھاتے ہیں اس میں سے جو ہے 1 سا عصری حساب سے اس کا وزن موجودہ دور میں 2.5 کلو سے کچھ اوپر، یعنی 3.25 کلو، 3.25 سیر، میکزیمم 2.5 کلو سے کچھ اوپر اس کا وزن بنتا ہے۔ تو یہی دینا چاہیے، غلہ ہی دینا چاہیے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ سامنے والا ضرورت مند ہے، پیسے کی ضرورت ہے، پیسے پوچھ رہا ہے، آپ کو اتنا ہی ہمدردی یا درد ہے تو صدقہ کیجئے پیسے، لیکن جو فطرہ ہے یہ عبادت ہے، یہ عبادت جیسا بتایا گیا ویسا ہی عمل کرنا ہے، تو یہ پہلے دے دیجئے، اس کے اوپر آپ صدقہ اگر کرنا چاہتے تو کر سکتے ہیں، لیکن فطرہ بول کر کے پیسے نہیں دینا چاہیے، بلکہ جو ہم کھاتے ہیں وہی دیں۔ اور عید کے روز سنت یہ ہے کہ اچھے انداز میں غسل کرنا، خوشبو لگانا، جو موجود اچھے کپڑے ہیں وہ پہن کر کے آنا، یہ سنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، خاص کر جمعہ کی عید کے بارے میں نبی نے کہا، ان ھذا عید جعلہ اللہ للمسلمین فمن جاء الجمعۃ فلیغتسل، اللہ تعالیٰ یہ عید مومنوں کے لیے رکھا ہے، جو بھی آئے غسل کر کے آئے۔ تو عید کے دن غسل کرنا، خوشبو لگانا اور اسی طرح سے اچھے انداز میں آنا یہ سنت ہے۔ اور عید الفطر کی نماز کو نکلنے سے پہلے کچھ کھا کر کے آنا چاہیے، کچھ کھا کر کے آنا ہے، جیسے کھجور ہے، کوئی میٹھی چیز ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن نماز کے لیے نکلنے سے پہلے کچھ کھا کر کے آتے تھے، اور عید الاضحیٰ میں نماز پڑھنے کے بعد کچھ کھاتے تھے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور عید کی نماز کے لیے پیدل آنا، چل کر کے آنا، ہاں اگر دور ہے تو سواری پر آ سکتے ہیں، لیکن پیدل آنے کی بڑی اہمیت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سنت کا طریقہ یہ ہے کہ عید کے لیے پیدل آئے، انسان پیدل آئے، چل کر کے آئے، اگر دور ہے پہنچنا مشکل ہے یا کوئی آدمی لنگڑا ہے یا کوئی بیمار ہے تو سواری استعمال کر سکتا ہے، اس کے لیے گنجائش ہے۔ عیدگاہ جاتے وقت اور آتے وقت راستے میں بلند آواز سے تکبیر کہنا چاہیے، یہ بھی سنت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عید الفطر کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلنے سے لے کر کے عیدگاہ پہنچنے تک تکبیر کہتے رہتے تھے، تکبیر کہتے رہتے تو زور سے کہتے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تکبیر کو زور سے کہہ کر کے کہا، اس طرح رسول اللہ کہتے تھے، اللہ اکبر
لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد زور سے کہہ کر کے بتلایا۔ اس طرح پڑھتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں آتے جاتے تھے۔ اس کے بعد عید کی نماز اور خطبہ ہے۔ عید کی نماز یہ سنت مؤکدہ ہے جماعت کے ساتھ 2 رکعت، چنانچہ 12 زائد تکبیروں کے ساتھ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھتے تھے۔ پہلی رکعت میں جو ہے 7 زائد تکبیریں ہوتی تھی اور دوسری رکعت میں 5 زائد تکبیروں کے ساتھ۔ اور عورتوں کو بھی عیدگاہ جانا اور نماز اور دعا میں شریک ہونا یہ مسنون عمل ہے۔ پردے کا اہتمام کے ساتھ عورتوں کو عیدگاہ کو جانا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ صحابہ کرام صحابیات کے ساتھ آتی تھی اور عیدگاہ میں شریک ہو کر کے عیدگاہ میں نماز پڑھ کر کے جاتی تھی، اور جن جن عورتوں کو نماز نہیں ہوتی تھی کم سے کم وہ دعاؤں میں شریک ہوتی تھی اور واعظ و نصیحت سنتی تھی۔ اور عیدگاہ کو آتے وقت جاتے وقت راستہ بدلنا بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کو آنے کا راستہ وہ تھا جو جانے کا راستہ نہیں ہوتا تھا، یعنی الگ راستے سے آتے تھے، الگ راستے سے جاتے تھے۔ عید کی نماز خاص اصل میں عیدگاہ ہی میں پڑھنا چاہیے۔ اگر بارش کا خوف ہے، یہ مشکلات ہے، تو مسجد کے اندر وغیرہ ادا کی جا سکتی ہے، لیکن اکثر اہل علم نے بغیر کسی ریزن کے مسجدوں کے اندر عید کی نماز کو ادا کرنا مکروہ قرار دیا ہے۔ کوئی مجبوری ہے تو وہ الگ چیز ہے۔ اس کے بعد عید کی نماز کے بعد عید کی مبارکبادی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی اجازت دی ہے۔ عید کی آمد پر اپنے دوستوں، ساتھیوں، پڑوسیوں کو عید کی مبارکبادی دینا چاہیے۔ یہ صحابہ کرام کے اندر عادت تھی، وہ ایک دوسرے کو عید کی مبارکبادی دیتے تھے۔ کیسے؟ تقبل اللہ منا ومنکم، یہ عید کی مبارکبادی ہے۔ خاص کر عید کے دنوں میں عید کے روز کھیل کود کو بھی اسلام نے جائز قرار دیا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ یہ عید کے اتنے احکام اور مسائل بیان کیے جا رہے ہیں، یہ اس لیے کہ یہ عید منانا بھی عبادت ہے۔ جیسا نماز پڑھنے پر ثواب ملتا ہے، عید کے روز خوش رکھنے پر بیوی بچوں کو، گھر والوں کو، آزو بازو کو اچھے انداز میں ہنسمکھ چہرے کے ساتھ رہنا یہ عبادت ہے، اس پر ثواب ملے گا۔ دین اسلام کتنا پیارا مذہب ہے ہمارا، جس طرح عبادت کرنے پر ثواب دیتا ہے ایسا ہماری خوشی پر بھی اللہ تعالیٰ ثواب دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے یہ سارے احکام بتلائے۔ عید کے روز سرور میں، خوشی میں آ کر کے کچھ کھیل کھیلنا چاہے تو کھیل سکتے ہیں۔ حبشی لوگ جو ہے مسجد کے اندر کھیلا کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھتے تھے اور اس کی ہمت افزائی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ ہاں، اس مبارک دن میں فحش کاموں کا ارتکاب، گانا بجانا، فرائض کو چھوڑنا یہ قطعاً جائز نہیں ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ چند عید کے احکام ہیں، اس کو ملحوظ رکھ کر کے انشاءاللہ عید کی نماز کو ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سنت کے مطابق ہمیں ہر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یہاں تک کہ ہماری خوشی اور غمی بھی سنت کے مطابق ہی اللہ تعالیٰ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ عید کی نماز ٹھیک 7 بجے اسی مسجد کے اندر ہوگی، عورتوں کا بھی انتظام اسی مسجد کے اندر ہے۔ آپ تماموں سے گزارش ہے کہ وقت سے پہلے حاضر ہو کر کے نماز عید ادا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔